صفحہ نمبر کتاب کا 56 ہے، اور وہ ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، گیٹ ویز۔ یہ اصل چیز یہ تھی، جیسے پیچھے فلیکس کٹھے ہیں ماضی مضارع کے، سیم یہ چیز آپ کی اس پیج پر درج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پیج پر ماضی اور مضارع آپ نے دونوں کو اکٹھا دیکھنا ہے، ماضی کو الگ نہیں دیکھنا، مضارع کو الگ نہیں دیکھنا، دونوں کو ایٹ ونس آپ نے اکٹھا دیکھنا ہے۔ ان دونوں کو ہم ملائیں گے تو 6 سیٹ بنتے ہیں، بس یہ ان کو ہم 6 باب کہتے ہیں۔ اور یہ بنتے کیسے ہیں؟ عین کلمہ کی جو ایک ہوتا ہے فا کلمہ، ایک ہوتا ہے عین کلمہ، ایک ہوتا ہے لام کلمہ۔ یہ آپ کے سامنے ہے فعلا، تو اس کے مقابلے میں آئے گا ناصارہ، تو نون کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ کیونکہ وہ فا کے مقابلے میں ہے، اور صاد کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ کیونکہ وہ عین کے مقابلے میں آتا ہے، اور را کو کہتے ہیں لام کلمہ کیونکہ وہ لام کے مقابلے میں آتا ہے۔ نئی چیز ہے یہ آپ کی۔ بہرحال تو آپ نے ماضی کے عین کلمے پر نظر رکھیں، پھر مضارع کے عین کلمے پر نظر رکھیں، 3 سیٹ تو یہیں بن جائیں گے۔ عربی زبان کے جس لفظ میں صرف مجرد معنی ہے اونلی، صرف 3 حرف ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ یہ دیکھیں فعلا، اس کے مقابلے میں ہم نے مثال دی ناصارہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو قرآن شریف میں ایسے حروف جتنے جن میں صرف ماضی کے جس کے پہلے ماضی کے پہلے لفظ پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے فعلا، ماضی کا پہلا، ماضی کے پہلے لفظ میں صرف 3 حرف ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اور اگر ان میں کوئی اضافہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ جس کے 3 حرفوں میں اضافہ کیا گیا ہو وہ بھی فعل ہوتا ہے، لیکن اس کے اصلی حرف میں کسی 1 کا یا 2 کا یا 3 کا اضافہ ہوتا ہے، ان کو ہم دوسری کیٹیگری دیتے ہیں، ثلاثی مزید فی اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم سب کا سب جو ہے آج 6 جو ہم سیٹ بنا رہے ہیں، عین کلمے کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ ماضی میں عین کلمے پر نظر ڈالو گے، اس ماضی کے مقابلے میں ہم مضارع لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، میں فعلا، یہ دیکھیں یفعلو، عین پر بھی زبر، مضارع میں بھی عین پر زبر۔ سجاد صاحب ذہن کھولیں، سلیم صاحب، ماضی فلیکس بنا ہوا ہے، اس کی سٹکس نہیں ہمارے پاس، مگر سمجھ آ جائیں گی تو وہاں بھی سمجھ جائیں گے۔ ہم یہ ماضی دی، یہ ماضی کی لائن ہوگی، یہاں مضارع ہوگی، یہ ایک پیئر یہ بنا، ایک جوڑا بنا۔ ماضی مفتوح العین، اس کا معنی ہے ماضی کے عین کلمے پر کیا ہے؟ زبر۔ سلیم صاحب ماضی کے عین کلمے پر، مضارع کے عین کلمے پر بھی، تو یہ ایک پیئر بن گیا۔ ادھر دیکھیں، آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے، وہ اوپر رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے۔ دوسرا ہم نے اسی کو لائے درمیان میں، اور یہی یفعلو تھا، یہ دیکھیں یفعلو، یہاں اب کیا ہو گیا؟ یہ چینج آ گئی، ماضی تو یہی رہا، مضارع میں عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی، یہاں تھا زبر، یہاں زبر، یہاں زبر، مگر اب دوسرا پیئر بنا، یہاں زبر یہاں زیر آ گیا، پہلا پیئر بنا، پہلا جوڑا بنا فعلا یفعلو، دوسرا بنا فعلا یفعلو۔ کیوں جی نجم صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش۔
تیسرا یہی عین پر زبر رہا، لیکن ہم نے عین پہ یہاں مضارع میں عین پر پیش لیا ہے، فعل یفعل، ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے، ماضی پر زبر رکھی، اس کے مقابلے میں ایک مضارع میں عین پر زبر، دوسرے مضارع میں عین کے نیچے، تیسرے مضارع میں عین پر 3 سیٹ بک، ہم نے 6 بنانے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فعل یفعل، دوسرا ہے فعل یفعل، تیسرا نجم صاحب فعل یفعل، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں وزن، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اسماء مشتقہ کے وزن، مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفعال، فاعل، مفعول، افعل، اس میں تفضیل کا وزن بتایا تھا میں نے آپ کو، ارشد صاحب وزن بتائے تھے اسماء مشتقہ کے، کہ بیٹا اس وزن پر جتنے لفظ آئیں گے وہ یہی کہلائیں گے، یہاں بھی وزن یاد رکھیں۔ فعل یفعل، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے فتح یفتح، اب اس پیج کو دیکھو ارشد صاحب، پہلے میں نے 3 پیر بنا دیے، اب ان تینوں کی مثالیں دیکھ لیں۔ فعل یفعل مثال کی آئی فتح، ہاں دونوں میں درمیان میں عین کلمے پر کیا آ رہی ہے؟ زبر، فتح تا پر زبر، یفتح تا پر زبر، فیا سب سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش۔ دوسرا سیٹ بنا فعل یفعل، مثال آئی ضرب ید ربو، عین کلمے پر کیا آئی؟ مضارع میں زیر، ماضی میں زبر، ٹھیک ہے۔ تیسرا سیٹ بنا تھا فعل یفعل، اس کی مثال کیا آئی؟ نصر ینصر، آپ کو سمجھ آ رہی ہے سلیم صاحب؟ ہاں، یہاں عین کلمے میں مضارع میں پیش آ گئی، یعنی پہلے وزن دیا سجاد صاحب، پھر وزن کی مثال دی، ایک سیٹ بنا۔ اب آگے چلتے ہیں، ماضی میں چینج کر رہے ہیں، فعیلہ عین کے نیچے زیر آ گئی، فعیلہ، یہاں عین پر زبر رہی تو یہ تینوں آ گئیں، ماضی میں عین پر زبر جب رکھی تو اس کے مقابلے میں مضارع میں ہم 3 مثالیں لائے تھے، اب ہم نے ماضی میں عین کے نیچے زیر کر دی، فعیلہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مضارع میں جو مضارع لائے وہ 2 مضارع ہیں، آپ کے سامنے ہیں جی، فعیلہ یفعل اور فعیلہ یفعل، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہ دیکھیں فعیلہ یفعل، یہ چونکہ نیا کام ہے، فعیلہ یفعل، یہاں عین پر زبر رکھی، یہاں عین کے نیچے زیر رکھی، فعیلہ یفعل، ٹھیک ہے جی، 4 ہو گئے۔ 5واں کیا بنا ہے؟ فعیلہ، یہاں عین کے نیچے زیر لے آئے، یفعل، فعیلہ یفعل، فعیلہ یفعل، اس کی مثال ہے سامع یسمع، اور اس کی مثال ہے حسب یحسب، ٹھیک ہے جناب، کتنے ہو گئے پیر؟ 5۔ اور سب سے کم استعمال قرآن مجید میں وہ آخر میں ہے، وہاں ہم کہتے ہیں کہ جی فعل یفعل، یہاں دونوں میں عین پر پیش ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عین پر پیش ڈال دی، ماضی میں بھی مضارع میں بھی عین پر پیش آ گئی، تو پیر کیا بنے؟ فعل یفعل کرما یکرم، یہ ہیں 6 سیٹ، ان کو ہم کہتے ہیں 6 باب۔ یہ جو 6 باب ہیں یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے، صرف ماضی کے اور مضارع کے عین کلمے میں تبدیلی کے ذریعے یہ وجود میں آتے ہیں، کہ پورے قرآن کریم میں
یہ 6 باب جب آئیں گے تو ان کی ماضی میں 14 میں زبر ہی چلے گی، ان میں کم پہ گیا ہے، تو انہوں نے سمجھ جائیے کہ میں کہنا کی جانا. تو اس کی مثال ہوگی فا، فاتحہ کی علامت فا، ٹھیک ہے جی. ضرب یضرب کی علامت کیا ہوگی؟ دعات. ناصرہ ینصر کی علامت نون. سامع یسمع کی علامت سین. حاسب یحسب کی علامت ہا، اور کارم یکرم کی علامت کاف. ٹوٹل 30 تھیں، تو 20ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں، بقیہ 10 آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. ہوا جندن، دیکھ رہے ہیں نا، اس میں نکرہ لکم، لک لکما لکم، لکی لکما لکن، 14 ایک سانس میں سنانے ہوتے. آج ہی باب پڑھا، یہ دیکھو سواد عین کلمہ ہے، فیاض صاحب اس وقت پیش آ گیا. اگر کوئی اس کو ینصرو پڑھتا تو وہ غلط پڑھے گا، باب ناصرہ ہے. کم من دون الرحمن مرکب اضافی ہے، من حرف جر ہے، ان حرف ہے، ان الکافرون، الکافرون جمع کون سی ہے؟ ماشاءاللہ انعام تو پکا پکا ہے، لیکن ٹائم ہی کوئی نہیں دے یہ دیواں، کنجوسی اچھی نہیں ہے. وہ ویری گڈ. سلیم صاحب تسی لوو تو مزہ آئے گا. تو محمد احمد صاحب مسکرا رہے ہونے نے مینوں یاد کر کے، بڑا اچھا پڑھاندے نے، مگر میں گیا کوئی. الکافرون جمع مذکر سالم ہے واو نون کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. الا حرف استثناء، فی حرف جر، غرورن یہ فی کی وجہ سے یہ 2 زیریں آ گئیں. حرف جر شروع میں آئے تو آخر میں زیر، ٹھیک ہے جی، مرکب جاری. یہ گرامر سمجھا دی. اب وہ بے نیاز مالک ارشاد فرما رہا ہے، امن جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے منکر ہیں، بہت تعداد ہے. مسلمان 1 ارب ہیں اور نہ ماننے والوں کی تعداد 6-7 ارب ہے. اتنے تعداد ان کی زیادہ ہے. تو اللہ پاک ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم میرے انکار تو کر رہے ہو، لیکن اے انکار کرنے والو، امن ھذا الذی ھوا جند لکم، تمہارے پاس بھی ایسا لشکر ہے؟ تمہارے پاس ہے کوئی لشکر جو میرے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ ہوا ایسا لشکر تمہارے پاس ہے، ینصر مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن اللہ کے علاوہ ہے کوئی لشکر؟ کوئی نہیں. پھر آخر میں اس بے نیاز نے خود ہی بتایا، بس صرف حقیقت پھر کیوں نہیں مانتے؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ جتنے کافر ہیں منکر ہیں وہ دھوکے میں. کسی کو جائیداد کا دھوکہ، کسی کو عہدے کا دھوکہ، علم کا دھوکہ، ایسے آنا ہے. ایسے ہی سو جائیں کہ ختم.